نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے، ان کی دہرائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے مقصد کو قبول فرمائے اور اس کو محض رسمی طور پہ نہ رکھیں بلکہ اس کو عملی طور پہ ہماری زندگی کے اندر لے کر آ جائیں۔ جس کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس کام کی ہمیں فکر نصیب فرما دیں۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ارد گرد جو بھی حالات اور جو بھی واقعات ہیں ان میں ہمارے لیے مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق اور ہدایتیں آ رہی ہیں۔ سورہ ذاریات کی ہم نے آیت پڑھی تھی 20 سے 21 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یقین والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اس میں مستقل میسیجز آ رہے ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم صحت مند ہوتے ہیں، ہمارے اندر مختلف صلاحیتیں جن سے ہم کئی دفعہ بڑے حیران کن کام کر جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا نعمت دے دی ہے، اور کئی دفعہ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ہم اس میں ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی طرح سورہ روم کے اندر آیت نمبر 22 ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، اور عقل مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ان دو آیتوں کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہر وقت کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے وہ فلسطین کا واقعہ ہے۔ اس میں ہم کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ نمبر 1 کہ دنیا بھر کے مومنین کا آپس میں جذباتی تعلق ہونا ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک کنورٹڈ خاتون ہے، پتہ نہیں کون سے ملک کی ہیں، اور مسلمان ہوئی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ تو ابھی ان کی ایک تحریر آئی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں تھک چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں میں چیخ کے رہوں، اور میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس درد کو کیسے برداشت کروں۔ تو وہ جو ریسنٹلی کنورٹڈ یعنی پیدائشی مسلمان نہیں تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، ان کو اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا اتنا غم ہے کہ وہ جذبات سے بے قابو ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جس کو یہ غم نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ایمان اس کا خطرناک حد تک کمزور ہے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی خبر نہیں رکھی۔ اگر خبر رکھی ہوتی تو اس کو بھی یہ تکلیف محسوس ہوتی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو جاننا، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا، ہر چیز میڈیا ہم کو نہیں بتائے گا، وہ تو چلتا ہے سیاسی پرائرٹیز کے اوپر۔ تو وہ خود دیکھنا کہ کہاں سے خبریں مل رہی ہیں، صحیح کس طرح مل رہی ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ جب فکر ہوگی تو دعائیں کریں گے۔ جیسے ابھی عامر جواد صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اپنی ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنے ویژن بڑھانی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں اس وقت مسلمان اور اسلام زندہ ہیں تاکہ ہم اس کے اندر بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاد میں قربانیوں سے مایوس نہ ہوں، بہت شدید حالات ہیں، اور ان خاتون کو بھی لوگوں نے نیچے کمنٹس میں یہی نصیحت کی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر کہ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ چیز مطلب بڑی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان کے کافی زیادہ فالوورز ہیں، تو اس لیے ان کی بات کافی جگہ پھیل جاتی ہے۔ تو کہا کہ آپ مایوس ہو کے اپنے آپ کو بریک ڈاؤن نہ ہونے دیں، بلکہ اس پہ عزم کے ساتھ قائم رہیں۔ اور ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، مطلب مایوس تو ہم نے نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے غم ہم کو ہوگا، تو پہلے 2 پوائنٹس یہ کہ غم ہمیں ہوگا لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ تو اب مایوس نہیں تو کیا کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ شیطان اس وقت ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو کرتے کیوں نہیں، مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور دنیا کے اندر سختیاں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اوپر بھی آئی ہیں۔ ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ طائف کے اندر کتنا بڑا ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب ترین ہستی، کائنات کی افضل ترین ہستی، اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل،
تو ان کے ساتھ طائف کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، کوئی باوقار دشمن کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، وہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو واقعہ معراج ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں تک گئے جہاں تک کہ فرشتوں کے سردار بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو ان ساری خونریزیوں کے بعد، مسلمانوں کی شہادتوں کے بعد، ایک بہت بہترین دور آنا ہے انسانوں کے اوپر، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ تو اس کے لیے یہ ساری قربانیاں ہیں، یہ ساری قربانیاں ہیں، اور جو احادیث کے اندر ہے کہ 2/3 دنیا کی آبادی، تقریباً 2/3 اس طرح سے کچھ، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی اس کے اندر، ان جنگوں کے اندر، لیکن الٹیمیٹلی جو بچیں گے وہ مسلمان ہوں گے، فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ تو اس قیمتی دور کے لیے یہ قربانیاں، یہ سب چیزیں، یہ آزمائشیں یہ آنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پہ وہ قیمتی وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جب ساری فکر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ ایسے فتنوں کے اندر، ایسی آزمائشوں میں کہیں ہمارا ایمان نہ بگڑ جائے۔ ایک تو ہم اس پہ کریں، اہل اللہ کے ساتھ رہیں۔ دوسرا، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ گناہ ایمان کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ چوتھی چیز ہم نے کہا تھا کہ وہن سے بچیں۔ وہن کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ دنیا سے محبت، دنیا کی حرص اور موت سے ڈرنا۔ تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مسلمان، اسے آخرت کی حرص ہوتی ہے اور دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، اور آخرت میں جانے میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو اس لیے موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ کہتا ہے تو میں اپنی زندگی بیچ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا خرید لی میں نے۔ ان سب چیزوں کے لیے غفلت سے جاگیں۔ یقین مانیں مسلمانوں کو اس وقت صرف ایک کام میں الجھا دیا گیا ہے کہ زیادہ کماؤ، زیادہ کماؤ، زیادہ کماؤ۔ یہ کافر کا تو رویہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر کو آخرت کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا تو سب کچھ آخرت کے اندر ہے، وہ تو اس دنیا کو سمجھتا ہی آزمائش کی جگہ ہے۔ حدیث شریف ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت جو ہے وہ کافر کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جنت ہے۔ کم بیش یہ مفہوم ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہاں پہ قید خانہ جس میں ہم ہیں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو اسی دنیا کمانے میں نہ گھلا دیں، اس غفلت سے جاگیں، اپنی زندگی کا ہورائزن بڑھائیں، باشعور بنیں، پروفیشن جو مرضی لیں، وہ پروفیشن رزق حلال کمانے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے۔ جب ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، جب ہم کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت ہے۔ چاہے ہم کوئی سڑک بنا رہے ہیں تو اس نیت سے کریں اس کام کو، روزی جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ مل جائے گی۔ لیکن یہ نیت کرنے کے لیے اپنے ویژن کو بڑھانا ہوگا، اسلام کو پڑھنا ہوگا، اسلامی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ مومن کی زندگی کا رخ کیا ہوتا ہے۔ تو فلسطین کے ان دردناک حالات کے اندر ہمارے لیے بہت قیمتی سبق ہیں، ان کو ضائع مت ہونے دیں، تو ان کو ہم دہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے یہ حالات اس آیت کے لیے، اس آیت کی طرف ہمیں عمل کرنے کے لیے اس کے اوپر دعوت دے رہے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، یقیناً میں تم کو ان کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تو ہمیں یہ جو مشکلات دنیا کے اندر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں تو ہماری آخرت بہت آسان ہو جائے گی۔ تو مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے والا آدمی ہو تو مصیبت بھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ تو ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والی بات ہو جائے گی۔ مایوسی کس لیے نہ ہو کہ سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 32 سے 33 سے 32 ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو اور جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا کی جنت میں بھی ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو کچھ تم مانگو گے تمہارے لیے ہوگا، یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ بہت قیمتی آخرت میں رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں اس پہ بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس مالک کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو ہماری آخرت کی بہت بڑی نعمت کا ذریعہ ہے، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور یہ ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ تو یہ فلسطین کے حالات سے متعلق تھا۔ اب ہم دینی علوم کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، قرآن شریف کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ بتدریج نازل ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، تو اس میں کوئی تبدیلی کوئی بھی کبھی ثابت نہ کر سکا۔ کافروں نے بھی بڑی ریسرچز کی، لیکن اس کے قرآن شریف کے ایک حرف کی زیر زبر کی بھی تبدیلی کو ثابت نہیں کر سکے، اور ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کو جس طرح سنتے تھے، خود بھی ویسے ہی پڑھتے تھے اور آگے بھی ویسے ہی پڑھاتے تھے، اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن شریف جمع کیا گیا، مختلف جگہ مختلف چیزیں لکھی ہوئی تھیں، آیات جو تھیں، اور پھر عہد صدیقی میں یعنی صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سب آیات کو جمع کر کے صورتوں کی صورت میں رکھ لیا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان صورتوں کو جمع کر کے خاص تحریر کی انداز میں ایک کتاب کے اندر جمع کر لیا گیا۔ تو ہم دو چیزیں دیکھ چکے ہیں پہلے، اور اب ہم تیسری چیز عہد عثمانی میں تدوین قرآن، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ کے دور میں ہوا یہ کہ بہت زیادہ حکومت پھیل چکی تھی حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں اسلام کی، تو مختلف لوگوں کے پاس جو مختلف انداز میں قرآن شریف لکھے ہوئے تھے وہ اس کو اس طرح پڑھ رہے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن شریف قریش کی میں نازل ہوا اور عربی زبان میں نازل ہوا، تو قریش کا لہجہ وہاں پہ پرائرٹی رکھتا تھا، اور عرب کے اندر زبان کے اعتبار سے، لہجوں کے اعتبار سے 7 قبائل بڑے فصیح سمجھے جاتے تھے، تو ان کے لہجوں کے اندر بھی شروع میں قرآن شریف پڑھنے کی اجازت تھی، اس طرح کے معنی اور مضمون چینج نہ ہوں، یعنی وہ لہجوں کا فرق تھا، الفاظ کا فرق نہیں تھا، لہجوں کا فرق تھا، معنی اور مفہوم کی حفاظت کے ساتھ۔ لیکن جب حکومت بہت بڑی ہو گئی تو پھر، اور لوگوں کے بھی، کیونکہ لوگ کنورٹ ہو کے آ رہے تھے مختلف علاقوں کے، تو ان کے اندر وہ ظرف نہیں تھا، تو پھر ان قبیلوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ شیطان نے ان جو اختلاف تھے، ان اختلافات کی بنیاد پر لوگوں کے اندر جھگڑے ڈالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو ان اختلافات کی بنیاد پر کافر کہنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ سب قرات کو ختم کر کے صرف ایک قرات کے اوپر ایک کتاب لکھ کے وہ مسلمانوں کے اندر بھجوا دی۔ طریقہ اس کا یہ تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ قرآن موجود تھا، وہ نسخہ منگوایا گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 قریشی اور ایک انصاری صحابی کو 5 یا 7 نسخے لکھنے کا حکم فرمایا۔ قریشی صحابہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہ تھے، اور انصاری صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت دی تھی کہ کسی جگہ بھی اگر رسم الخط میں یعنی لکھنے کے انداز میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے رسم الخط میں لکھا جائے، کیونکہ قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ ایک یونیفائنگ چیز ہو گئی کہ جتنے اختلاف ہیں ان کے اوپر فیصلہ قریش کرے گی، تو جو قریش کا جو رسم خط ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، جو وہاں پر ہے بس وہ لکھا جائے گا۔ تو پورے قرآن مجید میں کسی بھی لفظ پر ان حضرات کا اختلاف نہیں ہوا، سوائے ایک حرف کے لکھنے کے طریقے پر، اور وہ سورہ بقرہ کے اندر ایک لفظ التابوت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ گول تا سے لکھا جائے، لیکن حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اس کو لمبی تا سے لکھنا چاہتے تھے۔ تو جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لمبی تا سے لکھا جائے، تو تابوت قرآن شریف میں اب لمبی تا سے لکھا ہوا ہے، گول تا سے نہیں لکھا ہوا، تے سے۔ یہ 4 حضرات جن کا ہم نے بتایا یہ بنیادی رکن تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش اور انصار کے 12 مزید افراد کو اس کام کے لیے، ان کی مدد کے لیے جمع کیا ہوا تھا۔ ان نسخوں کی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیے کیا خصوصیات تھیں؟ نمبر 1 کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں ساری صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام صورتوں کو اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے ایک ہی کتاب کے اندر لکھوا لیا، تو ایک جلد بن گئی اس کی۔ قرآن مجید ایسے رسم الخط میں لکھا گیا جس میں کہ جتنی بھی ساتھ وہ جو قرأتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر سما جائیں۔ جن حضرات نے اس قرآن شریف کو جمع کیا انہوں نے بھی وہی احتیاط کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، کہ نہ صرف وہ نسخہ جو حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اس کو لیا، بلکہ جن صحابہ کے پاس اوریجنل آیات موجود تھیں قرآن شریف کی ان سے بھی وہ آیات منگوائیں، ان کو کمپیئر کیا، اور اس کے بعد احتیاط کے ساتھ تمام چیزیں شکوک دور کر کے اس کو لکھا گیا۔ کتنے نسخے تیار ہوئے اس کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے، زیادہ یہ ہے کہ 5 نسخے تیار ہوئے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ 7 نسخے تیار ہوئے۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد باقی نسخے مکہ مکرمہ میں، شام میں، یمن میں، بحرین میں، بصرہ میں اور کوفہ میں ایک ایک کر کے بھیج دیے گئے۔ اس کے علاوہ تمام نسخوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے نظر آتش کروا دیا گیا،
کہ بالکل ختم ہو جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے، اور اس طرح امت ایک رسم الخط کے اوپر، یہ یاد رکھیں رسم الخط کی یعنی لکھنے کے انداز کی بات ہے، لہجے کی بات ہے، یہاں پہ کوئی معنی مضمون یا الفاظ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، الفاظ وغیرہ سب محفوظ تھے، صرف ان سب کو ایک رسم الخط پہ جمع کر دیا۔ اس بات سے تمام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پوری تائید کی اور پوری حمایت ان کو حاصل تھی، تو اس میں پورے صحابہ کا اجماع تھا۔ اس کے بعد جو نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے لیا تھا ان کو واپس کر دیا گیا، کیونکہ یہ وعدہ فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس طرح قرآن شریف جمع ہوا جو آج ہم تک موجود ہے، یہ اس کی تفصیل تھی۔ چھوٹے بچوں کو سخاوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور آج کل کیونکہ دنیا کی حرص زیادہ ہے تو سخاوت مشکل ہو گئی ہے، تو یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ سخاوت کے ساتھ اپنی دنیا کی حرص کو کم کریں، ٹھیک ہے، لوگوں میں بانٹیں، اور اس سے دنیا کا عشق بھی کم ہوگا۔ اس کی بہت تفصیل حضرت عامر جواد صاحب نے کی ہے، وہاں ضرور دیکھ لی جائے۔ جو ہم نے سیرت مبارکہ میں آج اسرا کا واقعہ پڑھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، کہ انتہائی مشکل حالات دیندار لوگوں پر آ سکتے ہیں، وہ ان کی آزمائش ہے، اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت اور نعمتوں سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اس میں سبق ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی کے ساتھ تمام مشکلات برداشت کیں تو ان کو پھر معراج تک لے جایا گیا۔ اس واقعے میں نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر موقع کے اوپر جو اہم موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور نفل نماز کی فرض واجبات پورے کرنے کے بعد، سنتیں پوری کرنے کے بعد نفل نماز کی بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ ابھی اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، دیکھیں ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک ایسا درخت جنت میں لگ جاتا ہے جس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایک عربی گھوڑا کئی سال وہاں دوڑتا ہے اس کے نیچے، تو ایک نماز کی رکعت سے کتنا ملتا ہوگا یہ سوچیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت جو نماز کی پڑھی جائیں اس سے دنیا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ تو نماز بہت قیمتی چیز ہے، شکرانے کے لحاظ سے بھی، حاجت کے لحاظ سے بھی، اطاعت کے لحاظ سے بھی، بندگی کے لحاظ سے بھی، سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس سفر میں بہت سی برائیوں کا انجام دکھایا گیا، تو اس انجام سے ڈرتے ہوئے ان برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا جلد گزرنے والی ہے، دنیا گزر رہی ہے اور جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ آج 40-50 کے پیٹے میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ پچھلا وقت کیسے گزرا ہے، اور جو لوگ آج 20-25 سال کے ہیں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کا اسکول کا دور کیسے گزرا ہے، لگتا ہے کل کی بات تھی۔ دنیا گزرنے والی ہے، اس کی خاطر آخرت کی طرف سے فکر نہ ہٹائیں، آخرت کی فکر ضرور کریں کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انبیاء کی امامت کروانے میں یہ سبق ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت اور تعلیمات ان میں یکسانیت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، سب ایک ہی لڑی کا تسلسل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے آخر میں آئے لیکن تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے امام ہیں۔ تو ہمیں اس نسبت کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی قیمتی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے، شکر نصیب فرمائے، اور ولولہ نصیب فرمائے، دین کو، زندگی کو اس طرح گزارنے میں کہ ہم اسلام کی بہت زیادہ خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ ہماری مدد فرمائیے گا، اللہم انت السلام منک السلام و الیک یعود السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اموال کی، ہمارے اوقات کی، ہماری ہر صلاحیت کی اور ہر وسیلے کی، ہمارے وسائل جو ہمارے پاس ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو اپنی راہ میں استعمال کرنے والا فرما دیجیے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔